الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى في مقام آخر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. محترم ناظرین اور عزیز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ضروری گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ان قرآن مجید کی آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی سے کوئی عقد کر لو، کوئی معاملہ کر لو کسی قسم کا، چاہے وہ کسی چیز کے بیچنے کا ہو، خریدنے کا ہو، یا کسی قسم کا اور کوئی معاملہ ہو، تو فرمایا اوفو بالعقود، اسے پورا کرو. واوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اگر کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کرتے ہو اور اس پر کوئی عہد و پیمان کرتے ہو، کوئی وعدہ کرتے ہو، کسی چیز کو طے کرتے ہو کہ یہ دن فلاں تاریخ کو فلاں دن تک فلاں وقت تک یہ معاملہ یوں ہوگا، میں دے دوں گا، میں لے لوں گا، آپ سے یہ معاملہ طے پایا جائے گا، میں یہ چیز ادا کر دوں گا، تو واوفوا بالعہد، اگر ایسا کوئی عہد و پیمان کیا ہے، کوئی بات طے کی ہے، کوئی فیصلہ کیا ہے، تو اسے پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ یہ جو عہد و پیمان ہے اور یہ جو وعدہ ہے، اس کو اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے، سوال کریں گے، پوچھا جائے گا. کیونکہ مومن اور ایمان والا تو ہے ہی وہ کہ جو بات کرے اس پر پکا رہے اور اس کی پاسداری کرے، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، اس پر پورا اترے. بات کر کے مکر جانا، پھر جانا، خلاف ورزی کر دینا، معاملے توڑ دینا ایمان والے کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ تو احادیث کی روشنی میں رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منافق فرمایا ہے. ایک حدیث میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کر دیتا ہے. اچھا، ایک تو المیہ یہ ہے، آج کل ہم اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. اچھا، میں نے تو اس کو کہا تھا میں شام تک دے دوں گا، پھر کیا ہوا، شام کو وہ فون کرتا رہا، میں نے فون اٹینڈ نہیں کیا، میں نے اس کو ایک اور گولی دے دی. ٹھیک ہے، یہ ہم آپس میں پھر دوستوں میں نا اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، اپنی ہوشیاری بتا رہے ہوتے ہیں، چالاکیاں بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی عقل مندی بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا تیز پن بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں. فرمایا اذا وعد اخلف، پہلی علامت اور پہلی نشانی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے. یہ کون ہے؟ منافق کی نشانی ہے. دوسری اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جو بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جیسی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جس سے بات کرے گا جھوٹ بولے گا. تو ایمان والے کی شان یہ نہیں. ایمان والا سچا ہوتا ہے، ہاں دھوکہ کھا لے گا، نقصان اٹھا لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. تیسری علامت بتائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی گئی امانتاً، وہ اس میں خیانت کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ 3 نشانیاں اور یہ 3 صفات اور یہ 3 علامتیں ایمان والے کی نہیں ہو سکتی، منافق کی ہو سکتی ہیں. اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان. اس حدیث میں 3 ہیں، اور رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں 4 بیان فرمائی. عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں وہ پکا منافق ہے، منافقا خالصا فرمایا۔ ومن كانت فیہ خصلۃ منہن، اور اگر کسی میں وہ 4 نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کوئی ایک ہے تو كانت خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، تو وہ 4 جو منافقین کی علامتیں ہیں ان میں سے ایک اس میں پائی جا رہی ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ پہلی اذا اؤتمن خان، کسی چیز کو اس کے پاس امانتاً رکھوایا خیانت کر دے، کوئی عہدہ اس کو امانتاً دیا گیا خیانت کر دے، کوئی ذمہ داری اس کو امانتاً سونپی گئی وہ اس کے خلاف کرے، اس کو پوری ذمہ داری سے ادا نہ کرے، اس سے غلط فوائد اٹھائے اور اس کا غلط استعمال کرے، تو یہ اس میں خیانت کر رہا ہے۔ ایمان والا نہیں کر سکتا، منافق کر سکتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، دوسرا اذا حدث کذب، بات کرتا جائے تو جھوٹ بولتا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا، پھر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جس شخص پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے وہ شخص اللہ کی رحمت سے کب حصہ لے سکتا ہے، وہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کب کر سکتا ہے، جب وہ اپنی جھوٹی بات کی وجہ سے، جھوٹی قسموں کی وجہ سے، اور جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے، اور جھوٹی پلاننگ کی وجہ سے، اور اس قسم کی جھوٹے قصے سنانے کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے اور لعنت کا مستحق ہو چکا ہے۔ تو 2 علامتیں بیان ہو گئی اس حدیث میں، امانت میں خیانت، بات کرنے میں جھوٹ بولنا، تیسری اذا عاہد غدر، کوئی معاہدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، پاسداری نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا، اس پر چلتا نہیں ہے، اس کی پہرے داری نہیں دیتا، اذا عاہد غدر۔ اور چوتھی اذا خاصم فجر، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی تلخ کلامی ہو گئی، گالیوں پہ اتر آئے گا، برا بھلا کہے گا، ذلیل کرے گا، اور ہر قسم کی غلیظ قسم کی گالیاں بکے گا۔ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ منافقین کی علامات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو قرآن کی آیات شروع میں پڑھی، کوئی عقد کرو کسی سے، بیچنے کا، خریدنے کا، لینے کا، دینے کا، پیسوں کا، معاملات کا، اسے پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کسی کے ساتھ وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو، پورا کرو، اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کریں گے۔ اور وعدہ پورے کرنے والا ایماندار ہوتا ہے، اور وعدہ توڑنے والا، عہد و پیمان توڑنے والا، عقد کو پورا نہ کرنے والا فرمایا منافق ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے، جب ہم ان 4 علامات کو سامنے رکھیں تو دیکھیں کہیں ان میں سے کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی مجھ میں تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر پائی جا رہی ہے فوراً توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کو اپنی ذات سے ختم کریں، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ منافقین کی نشانیاں ہم میں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ منافقین کو تو اللہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، درجہ، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، وہاں ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ کیے گئے معاملات کا، دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا، دوسروں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔